تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک مصنون خطبہ ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اس خطبے کے بڑے فائدے ہیں. ایک بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کے بعد جن جن نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. ہماری لائف میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں, ہم سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں. ہم بعض اوقات بڑے تنگ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد چاہیے تاکہ میں اس کام کو آگے بڑھا سکوں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستغفرہ ونستعینہ ونستغفرہ. یہ سب مدد مانگنے کی اور اس سے مغفرت مانگنے کی دعائیں ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, اور ہم اپنے نفس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. نفس میں بڑا شر بھی آ جاتا ہے. یہ شر کیا ہے؟ برے خیالات, تیزی, بدگمانی, کفر بھی ہو سکتا ہے, نفاق بھی ہو سکتا ہے, شک بھی ہو سکتا ہے دین پہ, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, قرآن کے بارے میں شک بھی ہو سکتا ہے. یہ نفس کے شر ہیں جو آ جاتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے شر دل میں آ جائیں تو سمجھیے ہماری عاقبت خراب, ہماری آخرت خراب, ہم نہیں بچتے تھے. تو اس لیے دنیا میں ایسی چیزوں کی پناہ بھی مانگنی ہے رب کی جناب میں. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, اور ہمارے اعمال کبھی کبھی گناہ گارانہ بھی ہوتے ہیں. اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے تو بہت اچھا, ورنہ ہم رب کی پناہ میں آتے ہیں کہیں اللہ ہمیں ان برے اعمال کی وجہ سے سزا نہ دے دے. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا. تو یہ بھی ایک ہمارا ایمان ہے. ہمارے اپنے دل کی حالت جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارا دل بھی, جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کا جو دل ہے وہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان, ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. وہ اس کی دو انگلیاں ایسی نہیں ہے جو میں بنا رہا ہوں, ہیں اس کی دو انگلیاں, لیکن وہ چاہے تو اس کو یوں پھیر دے, دل کو نیکی کی طرف لے آئے, ہدایت کی طرف لے آئے, یا چاہے تو الٹ پھیر دے اور گمراہی کی طرف لے جائے. یہ تو حال ہے بندے کا. تو یہ ایسی صورت میں واقعی ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں, میں نہیں مانگتا, اللہ کے رسول مانگتے تھے, ہمیں بھی مانگنی چاہیے. تو یہ خطبہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اور اس کے اثرات دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. تو ایک بار آپ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تو مکہ میں کہیں گھومتا پھرتا ایک ڈاکٹر آ گیا, حکیم تھا, علاج کرتا تھا لوگوں کا, زماد الازدی اس کا نام تھا. تو اس کو لوگوں نے کہا یہاں ایک بڑا یعنی بیمار آدمی ہے, پاگل ہے, وہ گھومتا پھرتا ہے, ذرا اس کا تم علاج کر لو. وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بیماروں کا علاج کیا, یہ کیا ہے, میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں, بتاؤ وہ کون ہے. اور کہ وہ سامنے دیکھو حرم میں بیٹھا ہوا وہ بندہ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ آپ کے پاس آیا, بیٹھا, کہتا ہے سنا آپ بیمار ہیں. آپ نے کہا نہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ, کیا مسئلہ ہے آپ کا. آپ نے کہا مسئلہ تم سنو گے. کہ ہاں سنائیے. بیٹھو. آپ نے یہ خطبہ پڑھا, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. آپ نے جو ہی یہ پڑھنا شروع کیا وہ بندہ ٹک ٹکی لگا کے آپ کو سن رہا ہے. پڑھا, آپ پڑھتے جاتے ہیں, اس کے چہرے کا رنگ جو ہے نا بدلتا بدلتا ہے. جو ہی آپ نے یہ خطبہ ختم کیا وہ کہتا ہے دوبارہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا, بڑا متاثر ہوا. جب ختم کیا تو تیسری دفعہ کہتا ہے آپ اس کو مجھے پھر سنائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جب سنایا اور اس میں یہ لفظ تھے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. بس آپ نے تیسری دفعہ ختم کیا, وہ سمجھ گیا معاملہ کیا ہے, ہاتھ اس نے آگے کیا,
کہتے اللہ کے رسول میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. مسلمان ہو گئے. کچھ باتیں سیکھی, باہر نکلا. لوگ کھڑے تھے انتظار میں کہ بڑا ڈاکٹر ہے, وہ بتائے گا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. تو لوگوں نے پوچھا کیا بنا, کیا بیماری ہے اس کو. تو ضماد الازدی کہنے لگے کہ لوگوں وہ بیمار نہیں ہے, میں بیمار تھا. اس کے علاج کی ضرورت نہیں تھی, میرے علاج کی ضرورت تھی اور میرا علاج ہو چکا ہے. میں مسلمان ہو گیا. تو یہ وہ خطبہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نکاح کے موقع پر بھی. شاید اگر آپ کو اپنا نکاح یاد ہو تو نکاح کے موقع پر بھی ایسے خطبہ پڑھا گیا ہوگا. تو خیر, تو میں اسے کہ یہ مصنون خطبہ ہے. نبی علیہ السلام سے نکاح کے موقع پر بھی پڑھا کرتے تھے, عام خطبوں میں بھی پڑھا کرتے تھے, عام لیکچر میں بھی دیتے تھے. تو یہ بڑا اہم خطبہ ہے. تو خیر اس کو ہم چھوڑتے ہیں, جو پڑھنا تھا انشاءاللہ ہم ذرا تھوڑے سے ایک پیراگراف اگلے صفحے پر پڑھ کے پھر بات ختم کرتے ہیں کہ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ. کہ حمد و صلوات کے بعد پہلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے سچی ترین اگر بات ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب کی ہے. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. سچی ترین بات وہ اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اور کتاب اللہ کی ہے. تو اس لیے کتاب کے بارے میں ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ قرآن حق ہے الحمد سے لے کر والناس تک. جو کچھ اس میں کہا گیا ہے برحق کہا گیا ہے, سچی حقیقت ہے اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہدی کہتے ہیں گفٹ کو, طریقے کو, اور بہترین گفٹ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفٹ کیا ہے؟ تو آپ نے ہمیں کوئی گفٹس کیا دیے؟ اپنے عمل, اپنے ورڈز, یہ آپ کے گفٹ ہے اس امت کے لیے. آپ کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل خوبصورت نہیں ہو سکتا, اور آپ کے ورڈز سے بہتر کسی کے ورڈز نہیں ہو سکتے. یہ بہترین گفٹ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے انما اوتیت القرآن انما اوتیت جوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے مجھے کمپریہنسو ورڈز عطا کیے ہیں. چھوٹا سا جملہ بولتا ہوں, ایک لفظ بولتا ہوں, اور اس میں اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ انسان سوچتا جائے, نکالتا جائے مسئلے, کبھی ختم نہیں ہوں گے وہ. اور پھر آپ کا عمل, آپ کا رویہ, آپ کا بیہیویئر, کیا نرمی ہے, کیا خوبصورتی ہے اس میں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کی خدمت کرتے ہیں, بچے ہیں, جوان ہوتے ہیں, اور جب 10 سال کے بعد آپ کے گھر کو چھوڑتے ہیں تو انہی کے الفاظ ہیں کہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی, بچہ تھا, غلطیاں کی, بہت کچھ کیا, مگر مجھے یاد نہیں کہ کبھی نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا. کیسا رویہ, یہ ہدی ہدی. غیر بھی متاثر ہوتے تھے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات کہی جائے کہ 13 سالہ مکی زندگی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ میں گزاری, اس پوری زندگی میں آپ کو ہر قسم کا الزام دیا گیا. جو کچھ کہا جا سکتا تھا آپ کو کہا گیا, لیکن کیا رد عمل میں نبی علیہ السلام نے کچھ کہا؟ کوئی ایسے لفظ کہے کہ جس کو مخالفین نے پکڑا اور اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا, اور یہ دعوت تو دیتا ہے دین کی, مگر اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں, یہ اس قسم کا اس کا رد عمل تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتنی کامیاب آپ کی یہ پالیسی تھی, نرمی, سختی نہیں کرنی. اس لیے آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی یہ نرمی تھی کہ انصاری آپ کے دیوانے بن گئے. آپ کی یہ نرمی تھی, اس نرمی کا اثر تھا کہ ان انصاریوں کے دلوں میں آنے والے جو مہاجرین ہیں ان کی محبت پیدا ہو گئی, اور ان مہاجرین کے لیے وہ سب کچھ دینے کو قربان ہو تیار ہو گئے. گھر چاہیے آدھا گھر لے لو, سامان چاہیے وہ لے لو, دکان ہے آدھی وہ لے لو,
کوئی چیز ایسی چھوڑی انہوں نے جو آفر نہ کی ہو. یہ کیا تھی؟ نرمی، دین کی تعلیم. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ہدیہ ہے، اس سے بہتر کسی کا ہدیہ نہیں ہو سکتا. آپ کا عمل دیکھیں، عمل میں آپ کے ضروری نہیں ہے، بہت سے عمل ہیں. آپ راستے میں چلتے تھے، آنے والا بھی آپ کو جب سلام کرتا ہے یا آپ اسے سلام کرتے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے میری اور آپ کی جان پہچان کئی عرصے سے، نہ میں آپ کے لیے اجنبی اور نہ میں آپ میرے لیے اجنبی. ایسی دوستی ہو جاتی تھی، اتنی محبت دل میں بیٹھ جاتی تھی. اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے عمل ہیں، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. کیا کچھ انسان کہہ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. آپ اندازہ کریں کہ جس اللہ کے بندے کی 9 بیویاں ہوں، اور یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور ان 9 بیویوں کو آپ نے قریب رکھا ہوا ہے، الگ الگ کمرے ہیں سب کے، جن کے بارے میں سورۃ الحجرات اترتی ہے. ان 9 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے، یہ ریکارڈ ہے، سب باتیں گھر کے ایک ایک گھر کی، حتیٰ کہ کمرے کے اندر کی باتیں بھی، وہ سب باتیں اس وقت کتابوں میں ملتی ہیں، سیرت کی کتابوں میں. مگر یہ بات بھی آف دی ریکارڈ ہے کہ کسی بیوی نے کبھی کوئی شکوہ کیا ہو، کبھی آپ کو کہا ہو کہ اللہ کے رسول آپ شوہر ہوتے ہوئے میرے یہ رائٹس پورے نہیں کر رہے، کبھی نہیں کہا. حالانکہ بیویاں کون تھی؟ سلام بن مشکم، اور پھر حیی ابن اخطم کی بیٹی یہودی، اس کی بیٹی جس کا خامن بھی مارا گیا، جس کا باپ بھی قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی مارا گیا، جس کا چچا بھی مارا گیا خیبر کے موقع پہ. اور یہ لونڈی بن کے نبی علیہ السلام کے گھر آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر کے اسلام آفر کیا، مسلمان ہوئی، اور اپنی آپ نے ان سے نکاح کیا. یہ خاتون جس کو اتنی تکلیف پہنچی ہے، اتنی تکلیف پہنچی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں آتی ہیں تو دنیا ہی بدل جاتی ہے. کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں. وفادار بیوی بنی ہے. آپ کا رویہ تھا، آپ کا سلوک تھا، آپ کی شفقت تھی، آپ کی مہربانی تھی. یہ ہے ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.